اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ نمل کی 64ویں آیت کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے خلقت کا آغاز کیا اور پھر دوبارہ اس عمل کو دہرائے گا، یعنی ایک مرتبہ خدا نے تمام انسانیت کو خلق کیا اور پھر دوبارہ محشر کے وقت دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے، کوئی اور بھی الہ ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کفار و مشرکین جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مانتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تم اپنی دلیل کو لے کر آؤ۔ برہان ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جو یقین آور ہو، مستحکم دلیل ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی انحراف نہ ہو۔ تم انتہائی پختہ اور محکم دلیل کو لے کر آؤ۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اپنی محکم دلیل کو لے کر آؤ اس بات کے اوپر، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ سوال یہ کیا گیا کہ اصول دین میں تقلید کیوں جائز نہیں ہے۔ یہ سوال اگرچہ کہ ایک اصل عقلائی کے خلاف ہے۔ اصل عقلائی یہ ہے کہ انسان جو عمل بھی انجام دے یا جس رائے کو بھی اپنائے، اس کے لیے اس کے پاس محکم دلیل ہونی چاہیے۔ بغیر دلیل کے کسی رائے کو اپنانا یا بغیر دلیل کے کوئی عقیدہ بنا لینا یا بغیر دلیل کے کوئی عمل انجام دینا، یہ عقلاء کی نظر میں ایک مذموم عمل ہے۔ یعنی عقلاء کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ انسان بغیر کسی دلیل کے، محکم دلیل کے کوئی عمل انجام دے یا کسی رائے کو اپنائے۔ تو اصل عقلاء یہ ہے کہ انسان کے پاس اس کے ہر فعل کے لیے اور ہر رائے کے لیے ایک محکم دلیل ہونی چاہیے۔ اسی لیے مراجع کرام جب اپنی رسالہ عملیہ لکھتے ہیں تو تقلید کے باب میں جو سب سے پہلا باب ہے، اس میں ڈائریکٹ یہ نہیں لکھتے کہ انسان پر تقلید واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان پر واجب ہے کہ یا تو خود مجتہد ہو، یعنی خود اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ احکام کے ادلوں کو، دلیلوں کو سمجھ سکے، قرآن و سنت سے، عقل و اجماع سے دلیلوں کو سمجھ کر اس سے حکم کو استنباط کر سکے، حکم شرعی کو نکال سکے، اتنی صلاحیت اس کے اندر ہو، خود مجتہد ہو۔ یہ کام نہیں کر سکتا تو یا تقلید کرے یا احتیاط پر عمل کرے۔ یعنی ابتداءً کوئی مجتہد نہیں کہتا کہ انسان پر تقلید واجب ہے۔ ہر مجتہد کے رسالہ عملیہ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ انسان یا مجتہد بنے یا تقلید کرے یا احتیاط پر عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ اصل اولی یا اصل عقلائی یہ ہے کہ انسان کو مجتہد ہونا چاہیے، یعنی اس کے پاس ہر کام کے لیے یا کسی بھی رائے کو اپنانے کے لیے اس کے پاس محکم ایک دلیل ہونی چاہیے۔ اور اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ تو تقلید یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مجبوری کا نام ہے۔ یہ اصل عقلائی ثانوی ہے۔ کس طریقے سے کہ کیونکہ انسان کی زندگی محدود ہے، انسان کی صلاحیتیں محدود ہے، ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا۔
ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی انسان مکینک بھی ہو، ایک ہی انسان ڈاکٹر بھی ہو، ایک ہی انسان انجینئر بھی ہو، اور تمام مثال کے طور پر روزمرہ کی جتنی ضروریات ہیں ان تمام فیلڈ میں، ان تمام شعبوں میں اختصاص رکھتا ہو، ماہر ہو، نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نہیں ہو سکتا تو اب اصل عقلاء ثانوی یہ کہتی ہے کہ فاسأل بہ خبیرا، جو جانتا ہے اس سے سوال کرو۔ یعنی اگر تم خود نہیں جانتے ہو، خود جاہل ہو، سمجھ نہیں سکتے ہو تو سوال کرو، یعنی تقلید کرو۔ اگر تم خود کسی مسئلے میں، کسی شعبے میں متخصص نہیں ہو سکتے، ماہر نہیں ہو سکتے، تو پھر تمہارے پر ضروری ہے کہ تم کسی ایسے کی تقلید کرو جو اس شعبے میں ماہر ہو۔ جیسے کہ ہم روزمرہ زندگی میں یہی کرتے ہیں، ہم خود ڈاکٹر نہیں ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر کی طرف۔ اگر میں خود انجینئر نہیں ہوں، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو میں رجوع کرتا ہوں کسی انجینئر کی طرف۔ اگر میں خود مکینک نہیں ہوں، گاڑی خراب ہو جائے تو میں رجوع کرتا ہوں کسی ایسے شخص کی طرف جو کہ مکینک ہو، جو اچھا جانتا ہو۔ تو یہ جو تقلید ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مجبوری کا نام ہے۔ یعنی جب انسان خود اجتہاد نہ کر سکے اور خود متخصص نہ بن سکے، پھر اس کے بعد انسان تقلید کی طرف جاتا ہے۔ اصول دین میں، اصول دین کا جو معاملہ ہے، آیا کیا اصول دین کا معاملہ فروع دین کی طرح ہے کہ اس میں انسان خود مجتہد نہیں بن سکتا ہے یا نہیں؟ اصول دین کا معاملہ فروع دین سے جدا ہے۔ اصول دین جسے عقائد کہا جاتا ہے، جو عقیدے کی جمع ہے۔ عقیدہ یعنی عقد قلبی۔ عقد قلبی سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان یقین رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، معرفت رکھتا ہو۔ جو اصول دین ہے، مثال کے طور پر توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، جو 5 اصول دین بیان کیے گئے مکتب تشیع میں، ان 5 کے متعلق انسان دل سے یقین اور معرفت رکھتا ہو، علم رکھتا ہو۔ یہ جو یقین ہے اور یہ جو معرفت ہے، یہ تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تقلید کا جو نتیجہ ہے وہ ظنی ہے۔ یعنی تقلید ظن آور ہے، گمان آور ہے، نون ظن نوئی کا فائدہ دیتی ہے تقلید، کیونکہ تقلید ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اور عقائد کے معاملے میں خداوند کریم نے مذمت کی ہے کہ اگر کوئی شخص ظن کی پیروی کرے عقائد کے معاملے میں، تو خداوند کریم مشرکوں کی مذمت کر رہا ہے کہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، یہ اتباع نہیں کرتے سوائے وہم اور گمان کی، ظن کی۔ یعنی جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے؟ فقط ظن ہے، گمان ہے، اور یہ فقط گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرِصُونَ، یہ نہیں ہے مگر یہ کہ بس اندازے لگاتے ہیں۔ تو خداوند کریم مذمت کر رہا ہے کہ دیکھو عقائد کے معاملے میں ظن کفایت نہیں کرتا ہے، گمان کفایت نہیں کرتا ہے۔ عقائد عقد قلبی کا نام ہے، معرفت کا نام ہے، علم کا نام ہے کہ انسان آگاہانہ کسی عقیدے کو اپنائے اور آگاہانہ کسی چیز کے متعلق انسان عقیدہ رکھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عقیدے میں علم اور یقین ضروری ہے، ظن کفایت نہیں کرتا۔ کئی آیات ہیں قرآن مجید کی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق سے ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں کرتا۔ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو ظن اور گمان ہے یہ حق سے بے نیاز نہیں کرتا۔ اسی لیے تقلید کے معاملے میں، یعنی اصول دین میں تقلید کے معاملے میں کفار کی کئی آیات میں مذمت کی گئی۔ جیسے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جواب میں یہ دلیل نہیں دیتے، جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی جو ہمارے آباء و اجداد کا دین چلا آ رہا ہے، ہم اس سے ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے کے روادار نہیں ہیں، ہم اسی دین پر عمل پیرا ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا کا دین یہی تھا۔ تو یہ ایک تقلید ہے، وہ دین کے معاملے میں، اصول دین کے معاملے میں مقلد تھے اپنے آباء و اجداد کے۔ اور خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر ان کے آباء و اجداد کسی چیز کو نہیں جانتے تھے اور ہدایت بھی نہیں رکھتے تھے تو کیا پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ تو
مشرکین کی مذمت کی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے آباء و اجداد کو پایا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے اور ہدایت پر نہیں تھے تو کیا پھر بھی اسی چیز کی پیروی کریں گے؟ تو یہ مذمت کی گئی، اگرچہ کہ ان جیسی آیت کی توجیہ کی جا سکتی ہے، جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ان دو آیتوں میں جو مذمت کی جا رہی ہے وہ اندھی تقلید کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا یا ولا یعقلون شیئا ولا هم یہتدون، کہ اگر ان کے آباء و اجداد کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے یا علم نہیں رکھتے تھے اور ہدایت نہیں رکھتے تھے، کیا یہ پھر بھی ان کی پیروی کریں گے؟ تو اس سے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد سمجھ بوجھ رکھتے اور ہدایت پر ہوتے تو ان کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو ان دو آیتوں کا جواب بہرحال دیا جا سکتا ہے، لیکن کلی طور پر قرآن مجید میں عقائد کے معاملے میں ظن اور گمان کی پیروی کرنے پر مذمت کی گئی ہے۔ کئی ایک آیت خداوند کریم نے نازل کی، دوسری جانب سے مشرکین سے دلیل طلب کی گئی، جیسے کہ خود یہ آیت جس کو میں نے سنامے کا نام کے طور پر پیش کیا کہ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ بھلا وہ کون ہے کہ جو خلقت کو جس نے خلقت کی ابتدا کی اور پھر دوبارہ خلقت کو لوٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا؟ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، خداوند کریم نے کیا کہا کہ اگر یہ ایسا گمان کرتے ہیں یا ان کا عقیدہ یہ ہے تو ان سے کہو کہ ایک محکم دلیل لے کر آئیں۔ یعنی خداوند کریم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تم بتاؤ تم کس کی تقلید کرتے ہو تاکہ ہم دیکھیں کہ تم صحیح تقلید کرتے ہو یا نہیں۔ تقلید کے بارے میں سوال نہیں کیا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تم برہان لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول دین میں ہر شخص کو مجتہد ہونا چاہیے، ہر شخص کو اصول دین میں خود مجتہد ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول دین اور فروع دین میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اصول دین کے جو مسائل ہیں وہ محدود ہیں، جو جسے کہنا چاہیے اصول دین میں سے بھی جو اصول ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 تو اصول دین ہیں۔ یہ 5 فقط عقیدے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے عقائد ہیں۔ مثال کے طور پر رجعت کا عقیدہ ہے، یا مثال کے طور پر میزان کا عقیدہ ہے، حساب و کتاب کا عقیدہ ہے، قبر میں سوال منکر و نکیر کا عقیدہ ہے، یہ بھی سارے عقیدے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو اصل اصول دین ہیں، یہ 5 عقیدے، ان کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، برخلاف اصول فقہ کے 52 باب ہیں، اور 52 باب میں نہ جانے کتنے مسائل ہیں۔ یعنی ایک اگر انسان فقط باب حج کو اٹھا لے تو استطاعت سے مسائل شروع ہوتے ہیں اور محسود اور مسدود پر مسائل ختم ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے باب ہیں۔ ہر باب میں، ہر مسئلے میں انسان کو اجتہاد کرنا ہے، یعنی فقط ایسا نہیں کہ فقط ایک باب کے کلی طور پر انسان نے اجتہاد کر لیا، نہیں، ہر مسئلے میں انسان کو اجتہاد کرنا ہے، ہر مسئلے کو دلیل سے سمجھنا ہے۔ تو حج کا باب ہے، نماز کا باب ہے، روزے کا باب ہے، خمس کا باب ہے، زکوٰۃ کا باب ہے، جہاد کا باب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا باب ہے، 52 باب ہیں فقہ کے۔ ان تمام ابواب میں مجتہد بننا، اجتہاد کرنا، یہ انسان کے لیے بہرحال ایک مشکل کام ہے، لیکن اصول دین ایسا نہیں ہے۔ اصول دین کے مسائل محدود ہیں، اس میں ہر انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس میں مجتہد بن سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول دین کی جو دلیلیں ہیں وہ اس قدر پیچیدہ نہیں ہیں کہ جس قدر پیچیدہ فقہ کی دلیلیں ہیں، کیونکہ فقہ میں فقط یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کی آیت اٹھائی اور اس سے کہا کہ یہ حکم مثال کے طور پر سمجھ میں آتا ہے، نہیں، قرآن کو بھی دیکھنا ہے، حدیث کو بھی دیکھنا ہے، خاص کو بھی دیکھنا ہے، عام کو بھی دیکھنا ہے، ناسخ کو بھی دیکھنا ہے، منسوخ کو بھی دیکھنا ہے، محکم کو بھی دیکھنا ہے، متشابہ کو بھی دیکھنا ہے۔ آیا الفاظ کے ظواہر حجت ہیں یا حجت نہیں ہیں؟ اگر حجت ہیں تو کتنی حد تک حجت ہیں؟ اجماع کی حجیت کس حد تک ہے؟ یہ تمام مسائل ہیں گے، یعنی وہاں پر جو اجتہاد کا ایک عمل ہے
وہ پیچیدہ عمل ہے، ہر انسان میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس عمل کو اپناتے ہوئے اور اس کی صلاحیت پیدا کر لے۔ لیکن جو فقہ کے دلیلیں ہیں، ان دلیلوں میں کوئی خاص فلسفی اور برہانی دلیلیں نہیں چاہیے انسان کو معتقد ہونے کے لیے، ایک سادہ سی دلیل بھی ہو تو کافی ہے۔ جیسے کہ ایک روایت نقل کی گئی، منسوب کی گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک بڑھیا چکی چلا رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا کہ کیا اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، کوئی خدا ہے اس کائنات کا، وجود خدا کے اوپر اس سے دلیل طلب کی۔ تو اس بڑھیا نے اپنا ہاتھ چکی سے اٹھا لیا اور کہا کہ جب یہ چھوٹی سی چکی مجھ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو یہ جو اتنے بڑا کائنات کی جو چکی چل رہی ہے، پورا نظام جو چل رہا ہے کائنات کا، یہ بغیر خدا کے کیسے چل سکتا ہے۔ جیسے ہی بڑھیا نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ علیکم بدین العجائز، تم پر لازم ہے کہ بڑھیوں کی طرح دین اپناؤ۔ یعنی کیا مطلب اس بڑھیا کی طرح دین اپناؤ؟ یعنی جس طریقے سے اس کے پاس ایک دلیل تھی، سادہ دلیل، تمہارے پاس بھی ایک دلیل ہونی چاہیے جو خود کم از کم تمہیں قانع کر سکے، چاہے کوئی دوسرا اس سے قانع ہو یا قانع نہ ہو، لیکن خود تمہیں وہ دلیل قانع کر سکے اصول دین کے معاملے میں۔ تو اصول دین میں تقلید اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ ایک تو تقلید اصل عقلائی کے خلاف ہے، تقلید ایک مجبوری کا نام ہے، اصول دین میں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اگر ایسی مجبوری ہوتی تو کفار و مشرکین سے جا بجا دلیل قرآن نے چاہیے کہ تم اپنے عقیدے پر دلیل لے کر آؤ، اور یہ کفار و مشرکین کے علماء سے نہیں کہا، بلکہ عام عوام سے بات ہو رہی ہے۔ یعنی انبیاء کرام جب مخاطب ہوتے تھے تو علماء سے مخاطب نہیں ہوتے تھے، عام عوام سے مخاطب ہوتے تھے کہ اگر تمہارے پاس اپنے عقیدے کی کوئی دلیل ہے تو تم دلیل لے کر آؤ۔ مقابل میں انبیاء کرام بھی دلیل کے اوپر نہیں اکساتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایک اللہ کا عقیدہ لے کر آیا ہوں، پس میری تقلید کرو، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ خود انبیاء کرام دلیلیں پیش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے نہ جانے کتنے پیش کی ہیں، یہاں تک کہ خود خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی۔ یہ جو حضرت ابراہیم کا پورا قصہ ہے کہ پہلے چاند کو دیکھا، پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ چاند ڈوب گئے تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا، پھر اس کے بعد ستاروں کو دیکھا یا سورج کو دیکھا۔ اس کے بعد خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم نے استدلال قائم کیا اپنی قوم کے اوپر، تلک حجتنا، یہ ہماری حجتیں تھیں، ہماری دلیلیں تھیں، آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی۔ کس کے اوپر؟ علی قومی، اپنی قوم کے اوپر۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ علی علماء قومی ہی، ان کی قوم کے علماء کے اوپر نہیں، اپنی قوم کے سامنے ان دلیلوں کو رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے واقعے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دلیلیں پیش کی گئی، ہر نبی نے دلیل پیش کی گئی، اور خداوند کریم خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے، نہ ہمارے آبا و اجداد مشرک ہوتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور ہم کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طریقے سے جو ان سے پہلے والے لوگ تھے، یعنی ان کے آبا و اجداد، انہوں نے بھی جھوٹ بولا، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ، کیا تمہارے پاس اپنے دلیل کے اپنے عقیدے کے اوپر کوئی علم ہے؟ اگر علم ہے تو ہمارے لیے پیش کرو، ہم اس علم کو دیکھیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خداوند کریم ارشاد فرمانا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ہی ان کے پاس ہدایت ہے، اور نہ ہی کتاب نور دینے والی کتاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے بارے میں گفتگو وہ کرے کہ جس کے پاس علم ہو، ہدایت ہو اور کتاب منیر ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بارے میں گفتگو تقلید سے نہیں ہو سکتی کہ فلاں مجتہد نے کہا ہے لہٰذا میں ان مجتہد کا نظریہ پیش کروں، یا فلاں عالم نے کہا ہے، یا فلاں دانشور نے کہا ہے، یا فلاں سائنٹسٹ نے کہا ہے، تو میں اس کے نظریہ پردازی کروں اور ان سب کے نظریوں کو پیش کروں اللہ کی توحید کے بارے میں یا وجود خداوند
کریم کے بارے میں یا نبوت کے بارے میں یا امامت و قیامت کے بارے میں۔ تو یہ سارے وہ ادلے ہیں کہ جن کے سبب کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، کیونکہ اصول دین میں اگر میں خلاصہ کروں اپنی گفتگو کا، اصول دین نام ہے یقین کا، عقد قلبی کا، معرفت کا، علم کا، اور یہ معرفت، یقین، عقد قلبی یہ تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ تقلید جو ہے وہ اس کا نتیجہ ظن آور ہے۔ تقلید انسان میں ظن اور گمان کو پیدا کرتا ہے، اور خداوند کریم نے قرآن مجید میں نفی کی ہے، مذمت کی ہے کہ جو شخص عقیدے کے معاملے میں ظن و گمان کی پیروی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول دین کے جو مسائل ہیں وہ محدود ہیں، فقہ کی طرح بہت سارے مسائل نہیں ہیں، لا تعداد اور لا محدود مسائل نہیں ہیں کہ جو ہر انسان کے لیے اس میں اجتہاد کرنا ناممکن ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصول دین کی جو دلیلیں ہیں وہ ہر ایک کے لیے اس کے استعداد اور اس کے فہم کے مطابق قابل ادراک ہیں۔ ہر عام فہم آدمی کے لیے جو اس کی دلیلیں ہیں وہ عام دلیلیں ہیں، کوئی ارسطو کا فلسفہ یا مثال کے طور پر فلسفے کے یا منطق کی بہت زیادہ پیچیدہ دلیل درکار نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اصول دین میں جو چیز درکار ہے وہ علم درکار ہے۔ خداوند کریم نے کفار سے بھی یہ کہا کہ تم دلیل لے کر آؤ، علم لے کر آؤ۔ کفار سے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا کہ اگر تم سچے ہو تو تم یہ بتاؤ کہ تم کس کی تقلید کرتے ہو، بلکہ یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ تو جو خداوند کریم دوسرے کے مذہب کے بارے میں دلیل مانگ رہا ہے وہ اپنے مذہب کے بارے میں کیسے راضی ہو جائے گا کہ تقلید کے ذریعے سے اس کو ایک خدا مان لیا جائے۔ البتہ آخر میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی مجتہد کسی عقیدے کے باب میں یا کسی عقیدے کے متعلق کوئی رائے پیش کرتا ہے تو اس کی رائے، کیونکہ وہ ایک عالم ہے اور اس نے تمام احادیث کو پڑھا ہوا ہے، روایات کو پڑھا ہوا ہے، علوم اہل بیت علیہ السلام سے بہرہ مند ہے، تو بہرحال اس کی رائے کا احترام اپنی جگہ ہے، اور اس کی رائے کے میں ویٹیج اس وجہ سے کہ وہ ہم سے زیادہ عالم ہے، اس وجہ سے وہ کوئی رائے دے رہا ہے۔ لیکن اس کی رائے کو فقط اس لیے مان لینا کہ کیونکہ وہ فلاں مجتہد کہہ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے استدلال میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ رائے صحیح ہے یا غلط ہے، یا مثال کے طور پر اس مجتہد نے یہ رائے دی ہے، آیا یہ رائے میری سمجھ میں آ رہی ہے یا میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر سمجھ میں آ رہی ہے، عقل و فہم میں آ رہی ہے تو آپ اس رائے کو اپنا سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ کیونکہ وہ مجتہد کہہ رہا ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ دلیل ایک محکم دلیل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے میں ابھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اب آپ میری گفتگو سن کر اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ ہاں مولانا صحیح بات کر رہے ہیں، تو کیونکہ آپ اس وجہ سے نہیں مان رہے میری بات کیونکہ ایک مولانا نے کہی ہے، بلکہ اس وجہ سے مان رہے ہیں کیونکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات درست ہے، یعنی عقلی پیمانوں پر پوری اترتی ہے، لہٰذا اس بات کو اپنایا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی مجتہد کسی عقیدے کے متعلق کوئی رائے دے تو اس رائے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے استدلال میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس کی رائے کا بہرحال ایک احترام موجود ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔